صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی شب 27ویں رجب المرجب ہے۔ یہ رات تمام اہل اسلام کے لیے ایک عظیم رات ہے۔ آج کی رات کو ہم لوگ بڑی رات کہتے ہیں۔ کچھ راتیں ہیں جو بڑی راتیں کہلاتی ہیں۔ یہ رات انہی میں سے ایک رات ہے۔ آج کی رات ہوا کیا تھا؟ آج کی رات کی خاصیتیں کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پر میں کوشش کروں گا کچھ روشنی ڈال سکوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج کی رات کو ہم شب معراج کہتے ہیں، یعنی معراج کی رات، معراج کی شب، یعنی آج کی رات ہمارے اور آپ کے نبی سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی۔ معراج کیا ہے؟ یہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ نبی اپنی نبوت پر دلیل کے طور پر جو چیز پیش کرتا ہے وہ چیز معجزہ کہلاتی ہے۔ عام طور پر جو معجزات ہوتے ہیں وہ خوارق عادات سے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کی چلن اور عام عادت سے ہٹ کر، لوگوں کی عقل میں جو بات نہ آئے اور نبی اپنی نبوت کی علامت اور نشانی کے طور پر پیش کرے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے تقریباً ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ عطا فرمایا۔ ہر نبی کے پاس معجزہ تھا، الگ الگ معجزہ رہا ہر نبی کا اپنا، لیکن ان تمام معجزات میں کامن سی بات تھی۔ کامن بات یہ تھی کہ نبی کو جو معجزہ ملتا ہے وہ اس زمانے، اس نبی کی جو امت کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے میں کوئی بھی آدمی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا جو نبی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ کے زمانے میں جادو کا بڑا دورہ تھا، جادو کے بڑے چرچے تھے، لوگ جادو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ آپ لوگوں نے بھی واقعہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے یہاں بلائے گئے تو اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا۔ تو ان کا زمانہ جادوؤں کا زمانہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جو اس زمانے کے بڑے بڑے جادوگروں پر حاوی ہوا، غالب آیا۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جب بلایا تو اپنے سارے بڑے بڑے جادوگر بلائے، اور بلانے کے بعد مقابلہ کروانا شروع کیا اس نے۔ تو سارے جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکنی شروع کی، ان کی رسیاں سانپ بن گئی۔ جب سب کے سانپ جمع ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ ایک اژدہا بنا اور سارے سانپ نکل گیا۔ یہ دیکھنا تھا، سارے جادوگر تائب ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس زمانے کے لحاظ، زمانے کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس لحاظ سے معجزات ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب دیکھیں، آپ کا جو زمانہ تھا وہ طبابت سے مشہور تھا، ڈاکٹری، میڈیکل سائنس،
اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس پہ بڑے ریسرچ ہوئے، اور ریسرچ ہونے کے بعد بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹرز اس زمانے میں ہوئے، آج جیسے نے جسے حکیم کہتے تھے، بڑے بڑے حکیم تھے، لیکن دو امراض ایسے تھے جس کا علاج ان میں سے کسی حکیم کے پاس نہیں تھا۔ ایک مرض تھا برس کا، سفید داغ کی بیماری، جو آج بھی ہو جاتی ہے، مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، آج بھی یہ بیماری ہے، اور تقریباً سمجھیں آج بھی یہ لا علاج ہی ہے، عام طور پہ اس کا ٹوٹلی علاج نہیں ہو پاتا آج بھی۔ تو اس زمانے میں جو اطباء تھے، جو ڈاکٹرز تھے، جو حکامہ تھے، انہوں نے بڑی بڑی ریسرچیں کی، لیکن اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا ان کے پاس۔ اور دوسری بیماری تھی مادر زاد اندھا، پیدائشی اندھا، اس کا بھی کوئی علاج نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، آپ نے اپنی نبوت کی نشانی کے طور پہ جو معجزہ ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ آپ برس والے، سفید داغ والے آدمی پر ہاتھ پھیرتے، وہ ٹھیک ہو جاتا، مادر زاد اندھے کے آنکھ پہ ہاتھ لگاتے، اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ تو اب وہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیں اس زمانے کے لحاظ سے تھا۔ اب آئیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن آج ہمیں گفتگو کرنی ہے معراج کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، علام الغیوب ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے، وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ قیامت آنے تک جو امت محمدیہ ہوگی، اس درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا تو یہ امت ترقی کرے گی۔ کتنی ترقی کرے گی؟ چاند تک پہنچے گی، ستاروں کی تلاش میں نکلے گی، زحل، مشتری، زہرہ پر کمندے ڈالے گی، سورج کی روشنی کو کیچ کرنے کی کوشش کرے گی، یہ امت ہوائی جہاز چلائے گی، راکٹس اڑائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس امت کے جو چیلنجز ہیں وہ بڑے بڑے ہیں بقیہ امتوں کے بالمقابل۔ ابھی ہمارے سامنے کتنا ڈیولپمنٹ سامنے ہے، اور قیامت آنے تک کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ تو اب ایک ایسے معجزہ کی ضرورت تھی ہمارے نبی کے لیے جو قیامت تک کے لیے سب کے لیے چیلنج رہے۔ جہاں سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے، اس معجزہ تک پہنچ نہ پائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن ان تمام سائنسی تحقیقات اور ریسرچ کے توڑ کے طور پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ دنیا جتنی ترقی کر جائے، آقا کائنات نے معراج کی شب جو سفر کیا تھا، دنیا ترقی کے انتہا پہ پہنچے، اس سفر کو نہیں پا سکتی۔ دنیا چاند پر پہنچ جائے گی، سدرۃ المنتہا کا سفر کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا سورج کی روشنی جذب کرنے کی کوشش کرے گی، سولر سسٹم بنائے گی، لیکن آسمان کے تمام پرتوں کے پار چلے جائے، یہ انسان میں یہ طاقت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ قیامت تک دنیا جتنی ترقی کر جائے، لیکن معراج کے طور پر جو معجزہ ہمارے نبی کو نصیب ہوا، اس معجزے کا جواب پیدا نہیں کر سکتے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وقت کا زمانہ تھا، ابھی تو ہم لوگ بہت ڈیولپ کر گئے، اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو لوگ اتنے سے پریشان ہو گئے تھے جب حضور آئے اور آپ نے فرمایا میں معراج سے آیا ہوں، تو وہ اتنا سن کر پریشان ہو گئے کہ راتوں رات یہ مکے سے بیت المقدس یعنی فلسطین کیسے پہنچے اور لوٹ کر کیسے آ گئے، کیونکہ اس وقت کی سب سے تیز رفتار سواری گھوڑا۔ راتوں رات گئے کیسے، لوٹ کر کیسے آ گئے، مانے نہیں۔ انہوں نے نشانیاں کیا پوچھی؟ اچھا بیت المقدس کی نشانیاں بتائیے، کتنے کھمبے ہیں، کیا نقش و نگار ہے۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے یہی مشکل اور ناممکن تھا کہ کوئی آدمی رات میں نکلے اور رات میں ہی بیت المقدس سے لوٹ آئے۔
آج کے زمانے میں آسان ہے، 1 گھنٹے کا سفر ہے، کیونکہ دنیا ترقی کر گئی۔ آج اس زمانے میں اس بات کا ماننا بڑا مشکل تھا، لیکن آج جب سائنس ترقی کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں معراج النبی کا جو معجزہ ہے، جیسا ایک طبقہ ہے جس طبقے کا کہنا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آدمی جائے راتوں رات اور کہاں کہاں کی سیر کر آئے، میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں اسے قبول کرنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں رہ گیا۔ آج دیکھ لیجئے آپ، سائنس جو ترقیاں کر رہی ہے، سائنس کے جو ریسرچ سامنے آ رہے ہیں، ٹائم مشین بنی، ٹائم ڈائلیشن کی بات کی جا رہی ہے۔ ٹائم ڈائلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ سائنسی تحقیقات سامنے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا سفر زیادہ تیز رفتاری سے ہوگا تو آپ وقت سے آگے نکل سکتے ہیں۔ سائنس کا کہنا ہے کہ اگر آپ زیادہ تیزی سے سفر کریں گے تو آپ وقت سے آگے نکل سکتے ہیں۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ فرض کریں اگر روشنی کی رفتار سب سے تیز مانی جاتی ہے، روشنی کی رفتار پہ چلنے والا کوئی راکٹ بنا لیا جائے آج کے زمانے میں، جو ابھی تک پاسبل نہیں ہے، ہو سکتا ہے فیوچر میں پاسبل ہو، تو کہتے ہیں روشنی کی رفتار سے چلنے والا کوئی راکٹ بنا لیا جائے، ایک آدمی اس راکٹ پہ بیٹھے اور خلا میں، اسپیس میں 10 سال تک رہے، پھر جب وہ زمین پر لوٹے گا تو جس دن گیا تھا اور جس دن لوٹا اس حساب سے زمین کے 9000 سال گزر چکے ہوں گے۔ رہا کتنا؟ صرف 10 سال، لیکن چونکہ اسپیڈ کیا ہے؟ روشنی کی، تو کہہ رہے ہیں کہ 9000 سال زمین کے گزر چکے ہوں گے۔ سائنسی ریسرچ بتا رہا ہوں میں، اس پہ بہت سارے ریسرچ ہوئے ہیں۔ روشنی کی رفتار پہ آدمی سوار ہوا۔ حضور معراج کس چیز پہ گئے؟ براق پہ۔ براق برق سے بنا ہے، برق کے معنی بجلی۔ غور کیجئے گا، یہ روشنی کا ریسرچ، اور دوسری طرف بجلی۔ براق برق سے بنا، برق کے معنی بجلی، یعنی حضور جس سواری پہ سوار تھے وہ سواری کس چیز کی تھی؟ بجلی کی۔ اور روشنی کی رفتار جتنی بھی تیز ہو، بجلی کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ ایک آن میں بجلی آسمان میں چمکتی ہے، دوسرے آن میں زمین پہ۔ ایک آن، ایک لمحہ، ایک پل کی بات ہے۔ تو زمانہ جس طریقے سے ترقی کرتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے، لوگ قبول کرنے کی طرف، اس معجزے کی طرف قبول کرنے میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ یقین مانے دنیا قبول تو کرے گی، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سائنسداں، یہ ریسرچ اسکالر، انہیں قبول کرنا پڑے گا، لیکن حیرت میں ڈال دینے والا تو یقیناً ہے۔